السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ اب مسجدیں کھل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر سے اپنے دربار میں حاضری کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ ہم تمام اہل ایمان کے لیے مسرت اور شادمانی کی بات ہے۔ اب یہاں پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، موجودہ حالات میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثلا صفوں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے منہ پر ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح مسجد میں متعدد جماعت کرنے اور سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب حضرت شیخ مفتی اسماعیل کچھولوی رحمت برکاتہ، صدر مفتی و شیخ حدیث جامعہ حسینیہ راندیر سورت گجرات، حضرت والا نے ان سوالات کے مفصل جوابات دیے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے من و عن حضرت کا فتویٰ نقل کیے دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے ہماری عصیان اور نالائقی کی وجہ سے اپنے دربار میں حاضر ہو کر عبادت کرنے سے روک دیا تھا، اور رمضان جیسا مبارک مہینہ باہر رہ کر گزارنا پڑا، لیکن اس نے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے اب پھر سے حسب معمول اپنے پاک دربار مساجد میں حاضر ہو کر عبادت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اس کا بڑا انعام ہے، فللہ الحمد۔ اب ہم لوگوں پر لازم ہے کہ مساجد کا احترام کرتے ہوئے تمام نمازوں کو مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس وقت صرف گجرات اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ اس سے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بچانا بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مقبول عبادتیں بھی کرنی ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر اچھائی یا برائی اللہ جل شانہ کی رضامندی اور حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی۔ آگ بھی جلانے میں اور چھری بھی اپنے کاٹنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی محتاج ہے، لیکن یہ دنیا کی وجہ سے براق کو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے۔ اختیار کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کا منارہ سے نیچے اترنے کو سیڑھی منگوائیں گے، اس لیے ہمیں اسباب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حکومت نے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو گائیڈ لائنیں بتائی ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے ہم سے کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے یا چھوڑنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سنت چھوڑنے یا مختصر کرنے سے ثواب سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سفر کی وجہ سے جمعہ کا غسل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے نے مجبوری سے یہ چھوڑا ہے، اس لیے اس کو پورا ثواب لکھ دو۔ اسی وجہ سے حکومت کی گائیڈ لائن کی وجہ سے صف میں کچھ فاصلہ رکھا جائے، یا داخل ہوتے وقت الکحل والے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے جائیں، یا مساجد میں متعدد افرادوں کے ساتھ الگ الگ جماعت کی جائے تو موجودہ حالت جب تک باقی رہے وہاں تک شریعت کی طرف سے گنجائش ہے۔ منہ پر ماسک لگائے رکھنے سے نماز میں قرات اور تسبیحات پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو تو ماسک پہن کر نماز پڑھنا درست ہے۔ مل ملا کر کھڑا ہونا، کندھے سے کندھا ملانا، منہ کھلا رکھنا، یہ سب سنت ہے، لیکن یہ عام حالت اور ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس وقت ہے۔
ضرورت اور مجبوری کے وقت شریعت آسانی پیدا کرتی ہے۔ ہمیں اس وقت اس سہولت اور آسانیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو ان کو مسجد میں آنے سے منع کرنا درست ہے۔ بڑی عمر والوں کو یا 10 سال سے اوپر نابالغوں کو التجا اور درخواست کرنا تو درست ہے، بالکل روکنا نہیں چاہیے۔ یہ الکحل خمور اربع میں سے نہیں ہے بلکہ میڈیسن الکحل ہے، اس لیے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔